بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب قربانی کے بارے میں چند غلط فہمیاں ہیں، ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ سارے دوست ان کی ان باتوں کو غور سے سنیں تاکہ قربانی کے بارے میں جتنے بھی ہمارے تحفظات ہیں، غلط فہمیاں ہیں، وہ دور ہو جائیں۔ اب یہ تھوڑے سے چند مسائل ہیں قربانی سے متعلق، وہ ذرا سے سمجھ لینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں غلط فہمیاں طرح طرح کی پائی جاتی ہیں، تو ذرا مختصراً وہ بھی عرض کر دوں۔ ایک تو یہ ہاں، یہ سننا ہمارے لیے ضروری ہے اور یہ ہماری جو غلط فہمی ہے ان کو دور کر دیں گی یہ چیزیں۔ کہ صاحب استطاعت کا جو معیار شریعت میں مقرر کیا گیا ہے وہ یہ کہ ہر وہ شخص جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کا زیور یا ضرورت سے زائد سامان ہو تو وہ قربانی کے لحاظ سے صاحب استطاعت میں شمار ہے۔ یہ ہے صاحب استطاعت کا مسئلہ۔ ایک بات تو یہ سمجھنے کی، دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور قربانی کے دنوں میں بہت لوگ اس غلط فہمی کو اندر آتے ہیں، ان کے سوالات سے اندازہ ہوتا ہے۔ یوں سمجھتے ہیں کہ باپ نے کر لیا تو بس بیٹے کی طرف سے بھی ہوگا اور شوہر نے کر لی تو بیوی کی طرف سے بھی ہوگا۔ یہ بڑی زبردست غلطی ہے، غلط فہمی ہے۔ دیکھو، جس طرح باپ کے نماز پڑھنے سے بیٹے کی نماز ادا نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے کہ بس باپ پڑھ لے تو بس بیٹے کی چھٹی، یا شوہر کی نماز پڑھ لینے سے بیوی کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ ہر ایک کے ذمے اس کی عبادت الگ واجب ہے۔ زکوٰۃ باپ کے ادا کرنے سے بیٹے کے لیے ادا ہوتی، شوہر کے ادا کرنے سے بیوی کی ادا نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے یہ قربانی کی عبادت بھی ایسی ہے کہ ہر ایک انسان پر اپنی الگ الگ فرض ہے۔ اگر شوہر بھی صاحب استطاعت ہے اور بیوی بھی صاحب استطاعت ہے تو شوہر پر الگ واجب ہوگی اور بیوی پر الگ ہوگی۔ باپ بھی صاحب استطاعت ہے اور بالغ بیٹا بھی صاحب استطاعت ہے تو یعنی اس کی ملکیت میں بھی اتنا ہے تو اس پر بھی الگ ہوگی، اس پر بھی الگ ہوگی، ایک سے دوسرے کی ادا نہیں ہوگی۔ آج ایک صاحب ٹیلی فون پہ پوچھ رہے تھے کہ صاحب وہ ہم تو میاں بیوی کا اپنا آپس میں مشترک کھاتا ہے تو لہذا ہم ایک قربانی کر لیں، دونوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ تو یہ بالکل غلط خیال ہے۔ ہر ایک اپنی فرائض کا خود ذمہ دار ہے، وہ باپ ہو یا بیٹا ہو، شوہر ہو یا بیوی، ہر ایک کو اپنی ادا کرنی ہے۔ ایک دوسری غلط فہمی یہ بعض لوگوں میں پھیلا دی گئی ہے کہ ارے بھائی قربانی تو کیا کرے، قربانی کی برابر رقم کا صدقہ کرنے تو زیادہ اچھا، غریب کو فائدہ ہو جائے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صدقہ کر دو، بجائے اس کے 2000 روپے کا حصہ لو گائے میں، اس سے بہتر ہے کہ 2000 روپے کسی غریب کے ہاتھ میں رکھ دو، صدقہ کر دو۔ یہ بھی بڑی زبردست غلط فہمی۔ ارے بھائی ہر ایک عبادت الگ الگ ہے، قربانی صدقہ کرنے سے ادا نہیں ہوتی۔ قربانی کی عبادت الگ ہے، صدقے کا ثواب الگ ہے۔ صدقہ اگر دینا ہے تو الگ دو، لیکن قربانی کی عبادت صدقہ دینے سے ادا نہیں ہوتی۔ تیسری غلط فہمی، ایک غلط فہمی لوگوں میں یہ ہے، بعض لوگوں میں، کہ صاحب وہ قربانی جو ہے وہ جب تک کسی بڑے کی طرف سے نہ کی جائے تو چھوٹا نہیں کر سکتا۔ بہت لوگ سمجھتے ہیں، ایک ساتھ ملے تو وہ کہنے لگے جی میں ساری عمر ایسا کرتا رہا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہا، اپنی کی نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا رہا اور اپنی کی۔ ایک سال ایسے ملے کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کی طرف سے کرتا ہوں، خود نہیں کرتا۔ ارے بھائی پہلا تو کام یہ ہے کہ آدمی کے ذمہ قربانی واجب ہے، اپنی طرف سے وہ واجب ادا کرے۔ دوسرے کی طرف سے قربانی کرنا
इसाल सवाब की खातिर, हाँ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हो या अपने वालिदैन या किसी अजीज की तरफ से हो, ये इंसान के जिम्मे कोई जरूरी नहीं है, वाजिब नहीं है। कोई करे सवाब है, ना करे तो कोई गुनाह नहीं, लेकिन अपनी कुर्बानी करना वाजिब है और उसके न करने में गुनाह है। लिहाजा पहला काम तो यह है कि अपनी तरफ से जो अपना जो वाजिब है वो अदा करो। उसके बाद अगर कोई किसी का दिल चाहता है और इस्तिताअत है तो ठीक है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करे या किसी वालिदैन की तरफ से करे, किसी की तरफ से कर सकता है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जानी चाहिए। आखिरी बात यह है कि बाद लोग दूसरों की तरफ से करते हैं तो उसमें शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है कि भाई जरूर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से करो या जरूर फलां वालिदैन की तरफ से करो, बल्कि ये भी कर असल में जो दूसरों की तरफ से की जाती है नफली कुर्बानी, हकीकत में वो अपनी ही कुर्बानी नफली, अलबत्ता ईसाल सवाब दूसरे को हो जाता है। तो आदमी अगर चाहे तो एक ही चाहे बकरी में फजल कर एक बकरा किया तो बकरा तो अपनी तरफ से होगा नफली, ईसाल सवाब उसका जितने चाहे आदमियों को कर, 10 को कर दो, 20 को कर दो, 50 को कर दो, 100 को कर दो, ईसाल सवाब अपने सारे अज़ा अक़रिबा को कर, पूरी उम्मत को कर। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरा कुर्बान फरमाया, दो मेंढे कुर्बान फरमाए,